ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوست اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑا کام انبیاء علیہم السلام والا کام عطا فرمایا. ہم نبی نہیں ہیں، کام ملا ہے انبیاء والا. ہم بڑے نہیں ہیں، کام ہمیں ملا ہے بہت بڑا. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم، پورا دین اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری. یہ ہے زندگی کا مقصد، زندگی کا مقصد. تین چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی، تین چیزیں. ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہ ہو. آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں. کوئی نہیں چاہتا میں بیمار ہو جاؤں، بڑھاپا ہے. اب یہ خواہشات ہیں لامحدود، خواہشات ہیں لامحدود، اور دنیا کی زندگی ہے محدود. اب لامحدود خواہشات اس محدود زندگی میں محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ وہ تو ہے جنت، جنت کی نعمتیں. کہ وہاں جا کر اعلان ہوگا کہ زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. یہ تو جنت کا اعلان. تو خواہشات دنیا میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی آ بھی نہیں سکتا. اور بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ایسے ہی اپنا وقت ضائع کر رہا، ہو ہی نہیں سکتا. 2 کلو بھی نہیں آ سکتا، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی. برتن ہی چھوٹا ہے نا. اب رہ گی 2 چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے، بوقت ضرورت لگے. جیسے سالن میں نمک ہے، نمک نہ ہو ذائقہ نہیں بنتا، لیکن نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تو سارا سالن کڑوا ہو جائے گا. تو ضروریات زندگی کیا ہیں کہ وہ 5 ہیں. کھانا یہ انسان کی ضرورت ہے، لباس یہ انسان کی ضرورت ہے، مکان ہے یہ انسان کی ضرورت، شادی یہ انسان کی ضرورت، سواری یہ انسان کی ضرورت ہے. 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی اور سواری. اب اس میں کتنا لگنا ہے؟ بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے. اس پر کوئی جان نہیں لگانی، صلاحیت نہیں لگانی، دل دماغ نہیں لگانا، قوت نہیں خرچ کرنی. صحابہ کی کیا ہے یہ ضروریات کیا تھی؟ بہت سادہ تھی، سب سے عقل مند لوگ تھے. انہوں نے زور نہیں دکھایا کھانوں پر، کھانے سادہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 1 چاند، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ بھی نہیں جلا کرتی.
2 माह। खाने सादा, कपड़े सादा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन मिंबर पे, और जनाब 12 पैबंद लगे हुए हैं। हाँ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 70,000 दिरहम तकसीम किए, 70,000 दिरहम तकसीम किए, और कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे, कपड़ों पर। आपने फरमाया कि आयशा, अगर तुम्हें आखिरत में मेरे साथ रहना है तो इन बातों का एहतमाम करना। 3 बातें बताई। सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से थी। आपका जो, ओ भाई आप पीछे जाके बैठो, आपके बैठने का मकसद क्या है? आप उधर जाओ। क्या बात हो रही थी? हाँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। आपका इंतकाल हुआ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में हुआ। हाँ, आखिरी चीज जो आपके मुंह में गई हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मिसवाक चबा के दी थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का लुआब था। हजरत आयशा की बारी का इंतजार रहता था। आखिरी दिन आपने हजरत आयशा के घर गुजारे। फरमाया कि अल्लाह, तूने बीवियों में अदल करने का हुक्म दिया, मैं ज़ाहिरी अदल तो करता हूं, लेकिन दिल का रुझान आयशा की तरफ था, ये इसका मैं मालिक नहीं हूं। तो हजरत आयशा से आप फरमा रहे हैं कि अगर आखिरत में मेरे साथ रहना है तो 3 बातों का एहतमाम। उसमें यह थी कि आयशा, उस वक्त तक कपड़ों को पुराना समझ के ना छोड़ देना जब तक कि उन पर पैबंद ना लग जाएं, जब तक कि उन पर पैबंद ना लगे। अब देखो ना, इतना मजबा पैबंद लगते हैं कपड़ों पर। दूसरी बात फरमाई कि आयशा, मालदारों के पास बैठने से अपने आप को बचाना। किससे? जब आदमी मालदारों के पास बैठते हैं ना, उसके अंदर माल की हिर्स, तमा, लालच पैदा हो जाती है, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करने लग पड़ते हैं। तीसरी बात फरमाई कि आयशा, दुनिया से इतना तोशा लेना जो एक मुसाफिर के लिए काफी हो। ज्यादा लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़, ये भी बना लो, ये भी कर लो, ये भी रख लो। हल्का फुल्का रखना अपने आप। हाँ, तो साहबा के खाने सादा, कपड़े सादा, मकान सादा। एक साहबी ने जरा ऊंचा मकान बना लिया, आपने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया, और आपने फरमाया हर तामीर करने वाले पर वबाल का बाइस बनेगी, सिवाय उस तामीर के जो जरूरत की हो, सिवाय उस तामीर के जो जरूरत की हो। हाँ, और आपने फरमाया जब आदमी के माल में बरकत नहीं रहा करती तो तामीरात पर लगा करता है, मट्टी गारे पर लगता है। और क़यामत की निशानी बताई कि ऊंची ऊंची इमारतें, यततावलून फिल बुनियान। खाने सादा, कपड़े सादा, मकान सादा, और शादी क्या थी उनकी सादा। हाँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं। तो आपने कहा, अब्दुर्रहमान, ये तुम्हारे कपड़ों पर ये खुशबू कैसी लगी? कि हुजूर मैंने शादी की है। हाँ, शादी की है, हमें वलीमा कर रहे हैं ना, चाहे बकरी क्यों ना हो। हाँ, शादी में 2 ही चीजें, निकाह और वलीमा। निकाह के लिए बेहतर है मस्जिद में हो जाए। हाँ, और सवारियां क्या, एक मौका था सफर का, सहाबा का, कि पूरा लश्कर सफर, और जूते नहीं, सवारी नहीं, जूते भी नहीं,
नंगे पांव, कपड़े फाड़ फाड़ के पांव पे लपेटे, क्योंकि पांव जख्मी हो रहे थे। उस गजबे का नाम बना गजवा ज़ातुर रिक़ा। तो जरूरियात जिंदगी 5 हैं, इनको सादगी पर लाना है, इन पे जोर नहीं दिखाना है। अब रह गया मकसद जिंदगी। हाँ, मकसद जिंदगी कहते हैं जिस पर आदमी अपनी सलाहियत लगाता है, अपना दिल दिमाग लगाता है, अपनी कुव्वत खर्च करता है, अपनी सुबह शाम लगाता है, अपने जान, अपनी तन मन धन लगा देता है, जिसके लिए अपने आप को थका देता है, वो होता है मकसद जिंदगी। हाँ, तो हमारा मकसद, जिंदगी का मकसद क्या है? हम दुनिया में क्यों आए? हमारा काम क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह का दीन, अल्लाह का दीन हमारी जिंदगियों में आए, अल्लाह का दीन सारे मुसलमानों की जिंदगी में आए, अल्लाह का दीन सारे इंसानों की जिंदगी में आए। हाँ, इलाए कलिमतुल्लाह और दीन का इहया और दीन की नशर व इशाअत और इंसानियत की हिदायत और सारे इंसानों को जहन्नम से बचाना और सारे इंसानों को जन्नत की तरफ लेके जाना, ये है काम, ये है जिम्मेदारी, ये है जिंदगी का मकसद। हाँ, ये बड़ी कीमती जिंदगी, ये दोबारा कोई नहीं मिलनी, और जा रही और भागी भागी जा रही, भागी भागी जा रही। हाँ, और ये जिंदगी अमानत है, हमारी थोड़ा है और फिर हमारे इख्तियार में थोड़ा है। अगर कोई कहे मेरी जिंदगी, तो भाई मौत क्यों आई? मेरी जवानी तो बुढ़ापा क्यों आया? मेरी सेहत तो बीमारी क्यों आई? हाँ, मेरी ताकत कुव्वत तो ज़ौफ़ क्यों आया? हमारी नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह ने दी और जिंदगी अमानत है, इसमें खियानत ना हो। और फिर ये जिंदगी नेमत है, इसकी ना कदरी ना हो। हाँ, अमानत है तो खियानत ना हो, नेमत है तो नाकदरी ना हो। अब इस जिंदगी का पहला मशरफ, बड़ा मशरफ, अहम मशरफ, बेहतरीन मशरफ, सबसे ऊंचा मशरफ, ये दावत का काम। हाँ, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी जो लोगों को किसकी तरफ बुलाए? अल्लाह की तरफ बुलाए। दावत, हर नबी क्या दाई थे? हर नबी ने अपनी कौम से कहा, या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, है मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। हर नबी दाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कि दाई थे, वदाइयन इलल्लाह। हाँ, लेकिन अभी दाई थे, दावत देने वाले। ये इस उम्मत का काम, ये उम्मत का काम। अल्लाह पाक नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, दावत अल्लाह भी देते। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह खुद दावत देते सलामती के घर, जन्नत की तरफ। अल्लाह दावत देते हैं मग़फ़िरत की तरफ। ये तबलीग में क्या कि ये जज्बा पैदा हो, ये समझ पैदा हो, हमारी जिम्मेदारी लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाना है। बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला जुमला कान में क्या डाला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे पहली आवाज हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में पहली आवाज क्या गूंजी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। ये बात दिलो दिमाग में उतर जाए। हाँ, कुछ ना था कायनात में और कौन था? अल्लाह। और फिर कुछ ना रहेगा, कौन रह जाएगा? अल्लाह। अव्वल भी कौन? अल्लाह। और आखिर भी कौन? अल्लाह। और जाहिर भी कौन? हाँ, और बातिन भी कौन? क्योंकि अल्लाह की हकीकत को कोई नहीं पहुंच सकता है।
ہاں، لا الہ الا اللہ. ہاں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ. حفاظت کرنے والا اللہ. رزق دینے والا اللہ. بیمار ہے تو شفا دینے والا. شادی ہے تو اولاد دینے والا. اولاد کو تندرست بنانے والا. دکان ہے تو نفع رکھنے والا. زمیندارہ ہے تو کھیتی کو اگانے والا. جانور رکھیں بھینسیں اس میں دودھ بنانے والا. دودھ میں ذائقہ رکھنے والا اللہ ہے. اللہ ہے. ہاں، سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. ہاں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزرے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کون ہے؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اور اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اور اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے. ہاں، اللہ کون؟ اللہ ہنستے ہوئے کو رلا سکتے ہیں، روتے ہوئے کو ہنسا سکتے ہیں، بادشاہ کو قیدی بنا سکتے ہیں، قیدی کو بادشاہ بنا سکتے ہیں. اللہ غنی کو فقیر بنا سکتے ہیں، فقیر کو غنی بنا سکتے ہیں. آسان کو مشکل کر سکتے ہیں، مشکل کو آسان کر سکتے ہیں. اللہ ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتے ہیں، عزت کے اسباب میں رکھ کے ذلیل کر سکتے ہیں، سارے خوشیوں کے اسباب دے کر خوشیاں چھین سکتے ہیں. ہاں، پریشانیوں کے اسباب میں رکھ کر اللہ خوشیاں دے سکتے ہیں. ہاں، ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ الا لہ الخلق والامر. کان کھول کے سنو کہ خلق پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ. اور امر بھی کس کا چلتا ہے؟ قل کل من عند اللہ. جو کچھ بھی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، صحت ہے، بیماری ہے، آسانیاں ہیں، مشکلات ہیں، سارا نظام کس کا ہے؟ اللہ. اللہ ہی کا امر چلتا ہے، اللہ ہی کا امر چلتا ہے. جو تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. ہاں، اللہ ہے. ہاں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. لاکھوں کمانے والا بھی کس کا محتاج ہے؟ کروڑوں کمانے والا بھی کس کا محتاج ہے؟ ہاں، اربوں کمانے والا بھی کس کا محتاج ہے؟ ہاں، ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ وہ رب، وہ اللہ ہمارا رب ہے. رب. الحمد للہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ کون ہے؟ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ ہے پالنے والا.
ہاں وہ ہے ہمارا معبود، اس کی بندگی کرنی، وہ ہے ہمارا محبوب، اسی سے محبت کرنی، وہ ہے ہمارا مطلوب، ہاں اسی کو راضی کرنا ہے، وہ ہے ہمارا مقصود، ہاں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب، مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں مالداروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا ساتھ ہو جانا۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ہے ناکامی۔ ہاں آپ جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف کہ جا کے اس کو دعوت دو، اب اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس اسلحہ، فوج، اسباب، ساری ظاہری طاقتیں ہیں۔ تو آپ نے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جانا اور گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیوں؟ اننی معکما اسمع و ارا، کیونکہ میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ کون تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ نے، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا دریا، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر، تو قوم نے کہا انا لمدرکون، کہ موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مروا دیا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہاں یہ ہے محنت، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ ہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے۔ ہاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ، شمار بھی تو نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، اس بات کو بولنا سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ہر فرد تک، او میرے بھائی کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کو ساتھ لے لو،
اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ہاں، نمونہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کا دامن پکڑو، ان کے طریقے پر آ جاؤ. ہاں، یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے. اب عزت چاہیے تو نبی کے پیچھے چلنا ہوگا. یہ ہیں سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی. کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. ہاں، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کسی کو کامیابی نہیں ملی. نبی کا دامن چھوڑ کر کبھی کوئی منزل پر نہیں پہنچے. ہاں، یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے، اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے. یہ پہلا کام ہے تبلیغ میں. ہاں، کہ سب کے دل اللہ کی عظمت سے بھر جائیں، دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے. جو اللہ کو پہچانے گا پھر وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں. ہاں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. اب اللہ کی ماننی، اس کے لیے 5 وقت نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، گرمی ہو، سردی ہو، مہمان ہو، دوست ہو، شادی ہو، کوئی نماز سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. آپ نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. ہاں، یہ محنت ہو رہی، یہ محنت ہو رہی، یہ ہے ذمہ داری. پورے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پوری مارکیٹ میں کوئی بے نمازی نہ ہو. ہاں، مسجد جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں جاتا، اٹھ کے بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. ہاں، فجر فرمایا منافق پر بھاری ہوگی. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے، جو گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا، عشاء مسجد میں پڑھے گا. یہ جذبہ پیدا ہو، یہ عزم آئے. نماز نمازیوں کے ذمہ نہیں ہے، نماز تو مسلمان کے ذمہ ہے. اب فجر میں 20 نمازی ہیں اور محلے میں 500 مسلمان ہیں. اب اگر یہ 20 نمازی مسجد میں نہ آئیں تو سب پریشان ہو جائیں، اور وہ جو 500 مسلمان مسجد میں نہیں آتے تو نماز نمازیوں کے ذمہ تو نہیں، نماز کس کے ذمہ؟ مسلمان کے ذمہ. جمعے میں جو مسجد بھر جاتی ہے وہ باہر والوں سے تو نہیں، اکثر اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ فجر میں کیوں نہیں بھرتی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کیوں نہیں بھرتی؟ جس طرح جمعہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں. جنازے کا اعلان، نماز جنازے کا اعلان کوئی 2 دن پہلے تھوڑا ہوتا ہے، کوئی 4 دن پہلے تھوڑا ہوتا ہے، چند گھنٹے پہلے جنازے کا اعلان ہوتا ہے، اور جنازے میں کتنا مجمع ہوتا ہے، اور لوگ دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں اور جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں. حالانکہ جنازہ تو فرض کفایہ اور نماز تو فرض عین ہے. جتنے لوگ نماز جنازہ میں اہتمام سے آتے ہیں، اگر اتنا اہتمام فجر کی نماز کا ہو جائے تو مسجدیں کیا ہو جائیں؟ بولو بھائی. اور اسلام کی شان و شوکت کس میں ہے؟ کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں. مسجدیں کیا ہوں؟ ہاں. اذان ہوئی تو طواف بند، اذان ہوئی تو طواف بند.
ہاں نماز کے لیے طواف بند، نماز کے لیے طواف بند، آج نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہو رہا۔ صحابہ اذان سنتے تھے، دکانیں بند، دفتر بند، کاروبار بند، سب مسجد۔ یہ ماحول بنے ہمارے معاشرے میں، اذان پہ بازار بند ہو رہے ہوں، کاروبار بند ہو رہے ہوں، سب مسجد کی طرف جا رہے ہوں۔ کیوں کہ مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، بلکہ ساتھ کیا کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ ہاں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب نماز صحیح معنوں میں نماز بنے گی، اب یہ نماز آدمی کو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، یہ نماز برائی سے روکے گی، اگر نماز صحیح نماز بن جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نماز ایک ظاہر ہے، نماز کا ایک قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ایک ہے اس کا باطن، دھیان اللہ کی طرف ہو، کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ نماز کو بہتر، کسی کو چور کہہ دو نا، کتنا غصہ ہے، خاص طور پر کسی دیندار آدمی کو کہہ دو، تو آپ نے فرمایا بدترین چور، سب سے بڑا چور جو نماز میں سے چوری کرے۔ نماز کی چوری کیا ہے؟ اس کا رکوع صحیح نہ کرے، اس کا سجدہ صحیح نہ کرے۔ ہاں 5 قسمیں لکھی نمازیوں کی۔ پہلی قسم نمازیوں کی کیا ہے؟ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، 2 پڑھی 3 نہ پڑھی، 3 پڑھی 2 نہ پڑھی، 4 پڑھی 1 نہ پڑھی، جمعہ پڑھا پورا ہفتہ نہ پڑھا۔ ان کا حکم پتہ کیا ہے؟ ظاہراً جو حکم ہے کہ بھی یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے، اللہ بخش دے تو اللہ کو کون پوچھے، لیکن قانون جو بتاتا ہے دین کا، اسلام کا، کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ دوسری قسم کے 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی نیت باندھی اور دکان اور دفتر اور کاروبار اور لین دین اور بازار، پتہ نہیں کہاں کہاں دل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، کوئی پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں، سلام پھیرنے پر پتہ لگا نماز پوری ہو گئی۔ ان کا حکم یہ ہے، ان کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، مواخذہ ہوگا، کھڑے ہو اللہ کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، اور دھیان تمہارا کہاں پھر رہا ہے؟ دماغ کہیں۔ تیسری قسم کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑا دھیان اللہ کا، پھر بازار کا، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر گھر کا، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر دفتر کا، تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر ساری نماز میں دھیان جاتا ہے آتا ہے، جاتا ہے آتا ہے۔ ان کا حکم پتہ کیا ہے؟ کہ معفو عنہ، معافی تلافی ہو جائے گی، انعام کوئی نہیں، شاباش کوئی نہیں، واہ واہ کوئی نہیں، اور 33 نمبر پاس، چلو چلو جاؤ۔ ہاں چوتھی قسم کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز کی نیت باندھی اور دنیا سے کٹ گئے اور اللہ سے جڑ گئے، اور ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قعدہ میں، ہاں اللہ کے سامنے کھڑا، وہ کون، اس کی کیا شان، اس کی کیا صفات، اس کے کیا احسانات، اس کی کیسی طاقت، اور اس کی کیسی پکڑ، اور اس کی کیسی رحمت، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، کس کے سامنے ماتھا ٹکا رہا ہوں، ساری نماز میں اللہ کا دھیان۔ یہ ہے صالحین کی نماز۔ اس نماز پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس نماز پر پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیسے؟ ایک تو صبر کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ اور 5ویں قسم کیا ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ہیں، ہاں ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے، اور اس کے علاوہ زائد چیز کیا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، نماز سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ہاں ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے نا، اور ایک آدمی کی تھکاوٹ نماز پڑھ کے کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھو نا، جو کھاؤ پیر کہتے ہیں، پیٹو یعنی بہت کھانے والا، بہت کھانے والا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت کھاتے ہیں، جیسے دسترخوان پہ نا بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا اور کھا لو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی بس کر یار، ہے نا، بہت کھاتے ہیں نا۔ تو جو کھاؤ پیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں وہ 2 پراٹھے کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میری بھوک چمک گئی ہے، بھوک چمک گئی ہے۔ ہاں اور جو بیچارہ کمزور آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، وہ تو آدھی روٹی کھائے گا، کہے گا بس، 2 روٹی کھا کے 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 2
ہاں، جو کھلاڑی ہے، کھیل کے میدان کا آدمی ہے نا، وہ 1 کلومیٹر دوڑ لگا کر کہے گا میری جسم کھل گیا، بھاگنے کے لیے اب تیار ہو گیا ہے، اور جس کا کھیل کے میدان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ آدھا فرلانگ 1 فرلانگ دوڑ لگا کے کہے گا میری بس ہو گئی۔ ہاں، تو یہ ہے مقربین کی نماز، کہ ان کی تھکاوٹ نماز سے کیا ہوتی ہے؟ دور ہوتی۔ ہاں، مقربین کی، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ میں محنت ہے، کیسے سب کا ایمان بنے اور نماز زندہ ہو، اور پھر نماز بہتر سے بہتر بنے، اور نماز شاندار بنے، اور نماز جاندار بنے، اور اپنی ضرورت حاجت اللہ سے مانگیں۔ نماز پڑھ کے کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ نماز زندہ، اور رمضان ہے تو روزہ، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ اور حج، ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا، اب بیت اللہ جانا ہے، حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محنت ہے کہ ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے بھائی؟ ہاں، دین سیکھنے کی طلب، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے نماز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی ہے، ہمیں ساری زندگی حضور کے طریقے پر گزارنی ہے۔ جیسے امام قیام میں تو مقتدی بھی قیام میں، امام رکوع میں مقتدی بھی رکوع میں، امام سجدے میں مقتدی سجدے میں۔ ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہر چیز میں، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، ہاں کمائی میں، خرچ میں، لباس میں، کھانے پینے میں۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا آپ کے ساتھ، آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ دین سکھایا جا رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہمیں رواج کو نہیں دیکھنا، ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں فیشن کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں تو برادری کے طریقوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اسلام کے طریقوں کو دیکھنا ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے، ہر مسلمان دین کو سیکھے، ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار ہے زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مال آ رہا ہے تو مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کے متعلق احکام کو سیکھے۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ جیسے یہ ذہن ہے کہ گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، ہاں روٹی پکانا بھی سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے، مشینیں چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو بھی سیکھنا ہے، بلکہ پہلے اسلام کو سیکھنا ہے، اور اسلام سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ ہاں، باپ ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، بھئی وہ تو محنت سے بنے گا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام تو سیکھنا پڑے گا۔ یہ محنت ہے، ہر مسلمان کا ایمان بنے، ہر مسلمان میں اعمال کا شوق آئے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے، قرآن کی تلاوت اور ذکر کرنے والا بنے۔ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ تو قرآن کی تلاوت میں ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ تو اللہ کی یاد میں ہے۔ ذکر کے بغیر، تلاوت کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا۔ جیسے مچھلی کو جو سکون ہے وہ تو پانی میں ہی ملے گا، اب پانی سے نکال لو، اب سونے کے تخت پر ڈال دو، وہ تو تڑپ تڑپ کے مر ہی جائے گی۔ ہاں، ذکر کے بغیر کوئی دلوں کا اطمینان نہیں۔ اس لیے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا
لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کرو؟ کثرت سے پڑھو، 200-400 نہیں، کثرت سے پڑھو۔ او بھائی یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائی بیٹھو بھائی، بات سن کے جانا چاہیے۔ او بھائی جانے والے بھائی، ہاں بات کو نا آخر تک بیٹھ کے سننا چاہیے، درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ شیطان جو ہے نا چکر چلاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، کافی ہوگی، بس چلو باہر چلو، چکر لگاؤ، چائے پی لو، کھانا کھا لو، ہے نا نا۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہے، بیٹھیں، بات سنیں دھیان سے، اللہ کی بات ہے۔ ہاں تو فرمایا اپنے ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرو۔ کیسے؟ کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کرو؟ کثرت سے پڑھو۔ اس کو کیا کرو؟ اب علماء نے لکھا ہے 300 دفعہ پڑھنا کثرت میں آتا ہے۔ اب اگر کوئی بیٹھے اور 300 دفعہ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایمان تازہ ہوگا، ایمان کی لہریں اٹھیں گی۔ ہاں بھی چائے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ جسم تازہ ہوتا ہے، اور ذکر کرنے سے کیا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج چائے کا اہتمام زیادہ ہے کہ ذکر کا اہتمام زیادہ ہے بھائی؟ بولو بھائی۔ ہاں سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب چائے چھوٹ جائے یا ذکر چھوٹ جائے؟ ذکر کریں۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ! اب کون کون چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے، بڑے شوق سے کریں گے، بڑے جذبے سے۔ تو وہ کیسے ملے گا؟ کہ کثرت سے کیا؟ درود شریف پڑھو۔ کثرت سے کیا ہے؟ اب وہ بھی 300 دفعہ پڑھیں گے تو کثرت میں آئے گا۔ اب 300 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے، 300 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہاں چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ ہاں آپ نے فرمایا روشن رات یعنی یہ جمعرات، اور پھر روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جمعے کو فرمایا کہ میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا اور استغفار بھی کروں گا۔ واہ واہ واہ! درود شریف پڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو حضور پر تو رحمتیں نازل ہو ہی رہی، ہمارے کہنے سے تھوڑا نازل ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم حضور پر درود بھیجیں گے تو وہ رحمتیں لوٹ کر کس کی طرف آئیں گی؟ ہماری طرف آئیں گی۔ ہاں یہ جذبہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے، استغفار پر وعدہ ہے۔ کس پر وعدہ ہے؟ ہاں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مختصر کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یوں کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حدیث میں آتا ہے سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اس کو کیا فرمایا؟ یہ سید الاستغفار ہے، استغفار کا سردار ہے۔ اور حدیث میں آتے جو صبح کو پڑھ لے 100 دفعہ، نہ 10 دفعہ نہیں، 1 مرتبہ، لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔
اور شام کو پڑھ لیا، صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت۔ واہ واہ، یہ جذبہ پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، تلاوت سے عشق ہو، ذوق ہو، تلاوت کے بغیر چین نہ بڑھے، چین نہ بڑھے، چین نہ بڑھے۔ ہاں، ایک حرف پڑھا 10 نیکی، فرمایا کہ الف لام میم، ایک حرف نہیں، الف ایک لام ایک میم ایک، تو الف لام میم 30 نیکیاں۔ واہ واہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتنی نیکیاں آپ نے پڑھا، حساب پڑھا ہوا ہے، آپ بڑے حساب دان ہو، اب نیکیاں شمار کرنی شروع کرو۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کتنی نیکیاں، یہ پتہ نہیں اب ایک سے 12 پڑھا ہے، لاکھوں کروڑوں نیکیاں پتہ نہیں کمائی ہے، یہ کمائی ہے بھائی۔ ایک ووٹ کم پڑ جائے تو ہار جاتے نا، اور ایک نمبر کم ہو جائے تو فیل ہو جاتے نا۔ او ہو، قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑ گئی نا تو وہ توبہ۔ ہاں، ابھی وقت ہے، کمائی کرو بھائی۔ فرمایا جو سورہ الحاقم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیں گے۔ یہ محنت ہے، شوق ہو قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ کمائی ہے، یہ کمائی ہے۔ لوگ پیسے کو کمائی سمجھ رہے ہیں، پیسے کو کمائی سمجھ رہے ہیں، نہیں نہیں، ہماری کمائی یہ اعمال ہیں، کیونکہ موت پر مال نہیں، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے، موت پر ساتھ جائے۔ اس لیے فرمایا 3 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ مال ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، ہاں، یہ مرتی کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی؟ یہ اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خاوند ہے، یہ دفنانے تک اور دفنا کے واپس، دفنا کے واپس۔ تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ، میں قیامت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ یہ کون سا بھائی؟ اعمال ہیں۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ اعمال۔ اچھے ہیں یا برے؟ ان اعمال کو اچھا بنانا ہے، ان اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ای الناس خیر، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کے اعمال بھی خراب ہو۔ ہاں، آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ عمل 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 کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ حضور میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضور بیمار کی عیادت بھی کی۔ آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی؟ حضور جنازے میں شرکت بھی کی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہاں، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق آ جائے۔ ہاں، اس سے زندگی اعمال سے بنتی ہے، مال سے نہیں بنتی۔ ہر آدمی مال والا نہیں، اعمال والا بن سکتا ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق چڑھا ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں چڑھا۔ اللہ کے وعدے مال پر نہیں، اعمال پر۔ اللہ کے وعدے مال پر نہیں، اعمال پر ہیں۔ اس لیے گھروں کی جو آبادی ہے
وہ اعمال سے ہے. گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے کہ گھروں میں زیور ہو، فرنیچر ہو، ٹائل اچھی ہو، پتھر اچھا ہو، قالین بہترین ہو، فانوس قیمتی ہو. اس سے نہیں گھر آباد ہوتے. گھروں کی آبادی اعمال سے ہے. ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال نہیں، چیزیں نہیں، برتن نہیں، زیور نہیں، فرنیچر نہیں. نہ ویران گھر وہ ہے جس گھر میں اعمال نہیں ہے. اس گھر میں اعمال نہیں ہے. گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی کب؟ جب گھروں میں اعمال ہوں گے. اور اگر اعمال نہیں ہیں گھروں میں نحوستیں ہوں گی، شیطانی اثرات ہوں گے، گھروں میں مسائل ہوں گے. یہ ویران گھر ہے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے خالی ہو گئے. آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے خالی ہو گئے. اس لیے گھروں میں مسائل ہیں. یہ گھر گھر مسائلستان کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ گھر اعمال سے خالی ہے. یہ محنت ہے. کیسے اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں. زندگی کا جو مزہ ہے وہ تو اخلاق سے ہے. بہترین زندگی بنے گی وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. نرمی، اخلاق کیا ہے؟ نرمی ہو. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم. اور ایمان والوں کی شان بتائی. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہین لین قریب سہل. نرم مزاج ہوتا ہے ایمان والا، نرم طبیعت ہوتا ہے ایمان والا، درگزر کرنے والا اور لوگوں کے بہت قریب رہنے والا، اور اس سے ملنا بڑا آسان ہوتا ہے. دلوں میں بغض نہ ہو. جیسے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں اس سے زیادہ دلوں کو صاف رکھتے ہیں. کینہ، حسد، کوٹ کدورت نہ ہو. زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو. اس سے زندگی بنتی ہے. ماں باپ ہیں، ادب ہو، خدمت ہو، احترام ہو، عزت ہو، اطاعت ہو، فرمانبرداری ہو، جھک جانا ہو. ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھ، اوف تک مت کہنا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. کہ جو رشتہ توڑے کہ تم رشتہ جوڑو، کہ جو ظلم کرے کہ تم معاف کر دو، جو برائی کرے کہ بدلہ اچھائی سے دے دو. جو تمہیں نہیں کھلاتا تم اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا تم تو سلام کرو، وہ نہیں پوچھتا بھی تم تو پوچھو، وہ نہیں آتا کہ تم تو جاؤ. یہ اخلاق ہیں. سل من قطع واعف عمن ظلمك احسن الى من اساء اليك. اس سے جوڑ بیٹھتا ہے، اس سے محبتیں ہوتی ہے، اس سے گھروں میں سکون ہوتا ہے. اس سے دین کیا سکھاتا ہے بڑوں کو؟ کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو. چھوٹوں کو کیا سکھاتا ہے؟ بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو. بیوی کو بتاتا ہے کہ خاوند کے کیا حقوق، اور خاوند کو دین بتاتا ہے بیوی کے کیا حقوق. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. کہ جنت میں فرمایا میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. کیا فرمایا؟ ادفع بالتی هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا دشمن جو ہے وہ بھی دوست بنے گا. دشمن بھی دوست. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں اللہ نے کس میں؟ یہ دین میں رکھی ہیں. دین کس کا نام ہے؟ ایک پوری زندگی ہے. پوری زندگی ہے. ایمان بھی مضبوط ہو، عبادات بھی صحیح ہوں، پھر اخلاق بھی اچھے ہوں، پھر معاملات بھی صاف ستھرے ہوں. آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں. ایک حرام کا لقمہ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے.
حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ایمان ہے تو جھوٹ نہیں، جھوٹ ہے تو ایمان نہیں۔ جیسے پانی ہے تو آگ نہیں، آگ ہے تو پانی نہیں، روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں۔ ایمان مضبوط ہے تو جھوٹ نہیں، اگر جھوٹ ہے تو ایمان کمزور ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا۔ 4 باتیں جس میں ہیں پکا منافق ہے، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، ہاتھوں کو روکے رکھو، ظلم نہ کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے۔ ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ یہ بڑی قیمتی زندگی جا رہی بھاگی بھاگی، کہ سال شروع ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں سال ختم ہو رہا ہے، یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں مہینہ ختم ہو رہا ہے، کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے پھر کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے، کہ گرمیاں آ رہی ہیں پھر کہتے ہیں گرمیاں جا رہی ہیں۔ اس طرح زندگی تمام ہو رہی۔ عقل مند جو زندگی کا مقصد پہچانے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، اب اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے مسلمان کا کام، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس پر جان لگے، قوت لگے، دل دماغ لگے، صبح شام لگے، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا اور کھپانا اور پھرنا اور پھرانا اور توبہ کرنا، توبہ کروانا، ہاں یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا زندگی کی قدر کریں، زندگی کو غنیمت سمجھیں موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھیں بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو غنیمت سمجھیں مشغولیت سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھیں بیماری سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھیں بدحالی سے پہلے۔ کیا مطلب؟ غنیمت سمجھنے کا کیا مطلب؟ اس کو صحیح جگہ استعمال کر لیں، صحیح جگہ استعمال کر لیں، ورنہ کہیں نہ کہیں تو جوانی لگنی ہے، اور کہیں نہ کہیں تو جسم لگنا ہے، اور کہیں نہ کہیں تو اس کی فراغت لگنی ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا، سب سے توبہ کروانا، توبہ کروانا، ایک ایک کی منت، ہوشام ہو بھائی توبہ کرو۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں، ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ ہاں، یہ سب چھوٹ جا رہے ہیں۔ 1 ڈگری لی تھی، 2 ڈگریاں لی تھی، 4 ڈگریاں لی تھی، 10، بس ختم، موت پہ ختم، کوئی ڈگری وگری کام نہیں آنا۔ 500 کا سوٹ تھا، 5000 کا سوٹ تھا، 50,000 کا سوٹ تھا، وہ بھائی آگے کفن سب کا ایک ہی ہے، کفن سب کا برابر ہے۔ 5,000 کی جوتی پہنی، نہیں 50,000 کی، اچھا آگے تو سب ننگے پاؤں ہیں بھائی۔
نہیں نہیں 4 کنال کا بنگلہ بنا لیا، اچھا اچھا 8 کنال کا بنگلہ، او بھائی آگے قبر کا سائز سب کا ایک، قبر کا سائز سب کا، ہاں 20 لاکھ کا باتھ روم، او بھائی آخری غسل پھٹے پہ تختے پہ، 30 لاکھ کا بیڈ ہے فلاں جگہ سے منگوایا، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ہے، 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پہ ہے کندھوں پہ۔ ہاں ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر چلے گی، میسج چلے گا، اعلان ہوں گے فوت ہو گئے، وہ ہونا ہے، اور سننے والے کیا کہیں گے انا للہ، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے جنازہ، اور جو رش پڑے گا نا وہ کب، جنازے میں، اور دفنانے میں آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کتنے ہی مشہور آدمی، کتنے بڑا خاندان ہو، کتنے بڑا حلقہ احباب ہو، اس کے دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں۔ عقل مند ہے جو زندگی کا مقصد پہچان لے، ہاں اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ہر مسلمان اس کا ایمان مضبوط ہو، نماز کا اہتمام آئے، دین سیکھنے کا شوق، قرآن کی تلاوت اور ذکر، سب کے اخلاق اچھے ہوں اور اخلاص پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آئے۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، جنہوں نے بڑے بڑے خیر کے کام لیکن دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام بنانے کے لیے، نام بنانے کے لیے، کیا بات ہے یہ جملہ سننے کے لیے، کیا بات ہے کیا بات۔ تو بھائی ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاں جیسے اللہ تو صمد ہیں، کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ ہم دین کا کام کریں گے، ہم دین نہیں ہم چمکیں گے، اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے دین تھوڑا مٹتا ہے، ہمیں مٹ جائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے، ہاں غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے، اور وہ فوج در فوج اسلام میں آئیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں۔ یہ کب ہوگا؟ پہلے مسلمان پورے اسلام پر آئے، ہاں اسلام چمکے گا تو پھر مسلمان بھی چمکے گا، اور اسلام کو عزت ملے گی تو پھر مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ جب اسلام کم طاقتور ہوگا تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی۔ مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، مسلمان کی پہچان پیسوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہوئی، مسلمان کی شان و شوکت اسلام کی شان و شوکت میں چھپی ہوئی۔ ہاں اس لیے بھائی رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم، یہ نہیں کہ بہت زیادہ محنت کرے گا تو بہت زیادہ کمائے گا، نہ نہ نہ۔ حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس طرح اس کا رزق بھی اسے کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بھائی ہم جتنے ساتھی ہیں، ہم سے جتنی غفلت ہوئی، 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال 50 سال ہماری صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، مال کمانے پہ۔ آج مرد پتہ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ مال کمانے میں، اور عورتیں کس میں لگی ہوئی ہیں؟ مال خرچ کرنے میں، مال اڑانے میں۔ ہاں کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ نیا ڈیزائن آ گیا۔ نیا ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ پھول ہے، بڑا کر دیا، چھوٹا کر دیا، پیلا کر دیا، نیلا کر دیا، اس کی شاخیں ہیں، پتے ہیں، ادھر گھما دیے ادھر گھما دیے،
کہ نیا ڈیزائن آ گیا، سبحان اللہ۔ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے ہیں، گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے پلسا دے دیا، ایسے ہی کوئی کہتے ہیں نیا ڈیزائن آ گیا ہے۔ تو بھائی ہم جتنے ہیں، ہم سے جو غفلت ہوئی، زندگی کے 40 سال 50 سال گزر گئے، صلاحیت ہماری لگتی ہے ضروریات پر اور دنیا پر، مرنے سے پہلے کی ضرورتیں پوری کرنے پر، گھروں کے سجانے چمکانے پر، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور جو ہماری بقیہ زندگی ہے نیت کریں کہ جتنی زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دین کا احیاء ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے۔ ہماری صلاحیتیں وہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگیں گی، اللہ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اور اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے، پر وہ رونا کام نہیں آئے گا، آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں بڑے بڑے اعمال دیے ہوئے، آج وقت ہے بھائی، ہاں، نکلیں اللہ کے راستے میں، پھریں اللہ کے راستے میں، گاؤں گاؤں جائیں، بستی بستی جائیں، گھر گھر جائیں، ہر غریب امیر تک پہنچیں، اس سے بھائی توبہ کر لیں، توبہ کر، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، اور کوئی سنائے گا، ہاں کوئی کیا کرے گا؟ سنائے گا، ہاں ایسی سنائے گا کہ طبیعت صاف کر دے گا۔ لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، حود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، قوم نے کہہ دیا تم تو بے وقوف ہو، تو حود علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، ڈانٹ ڈپٹ شروع نہیں کی، ناراض نہیں ہو گئے، ہاں کیا فرمایا؟ یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہہ دیا تم گمراہ ہو، فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے بھائی جو غفلت ہوئی ہم سے اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، اور دین کی محنت میں، اور دین کی نشر و اشاعت پر جو ہماری ذمہ داری ہم نے ادا نہ کی، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی، اپنی صلاحیتیں وہ دین کے زندہ کرنے پر اور دین کے احیاء پر اور اعلاء کلمت اللہ پر اور دین کی نشر و اشاعت پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ، یہ عزم، یہ شوق، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کا دین زندہ ہوگا تو پھر دنیا میں امن ہوگا، پھر محبتیں ہوں گی، پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانتدار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، پھر یہ دنیا جنتی بنے گی، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، پھر جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں گے، جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، جہاں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، صحت اور خوشیاں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے، اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس کام کی سمجھ نصیب فرما، اور اس کام پر استقامت نصیب فرما، اور جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ 4 ماہ لگ گئے، چلے لگ گئے، سال 7 ماہ پر آئیں، ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، نکلے اللہ کے راستے میں، 4 ماہ لگا۔
تو اس مجمع میں جانا نہیں کسی نے، بھائی وہ جانے والے بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندے گڑبڑا۔ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، وہ نیت کریں کہ 4 ماہ لگانے ہیں انشاءاللہ، نقد کے ادھار ہیں، چلے سے 4 ماہ، چلے سے 4 ماہ، شب جمعہ بھی آئے تھے 4 ماہ، ہمت کر کے کھڑے ہوں بھائی، ہمت کر کے کھڑے ہوں، 4 ماہ نقد، نہ 4 ماہ نقد، چلے سے 4 ماہ نقد چلہ، شب جمعہ بھی آئے نقد چلہ بھائی، نقد چلہ بھائی، جانا نہیں، جانا نہیں بھائی، جانا نہیں بھائی۔ اللہ سب کو قبول فرمائے ہوئے، آسان فرمائے ہوئے، استقامت نصیب فرمائے ہوئے، رکاوٹوں کو دور فرمائے ہوئے، جان مال برکت میں برکت عطا فرمائے ہوئے۔ تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ اب 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، چلے لگے ہوئے ہیں، نیت کرے سال 7 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ، سال بیٹھے 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 سال 7 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کے کئی عرصے سے چلہ چلہ لگ رہا ہے، نیت کریں ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ۔ مہینے میں سروزہ لگ رہا ہے، نیت کریں ہر ماہ 10 دن، ہر ماہ 10 دن، ہر ماہ 10 دن۔ روزانہ 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، اب نیت کریں روزانہ 8 گھنٹے انشاءاللہ۔ کتنا بھائی؟ اور جو 2.5 گھنٹے بھی نہیں دے رہے، چلو 2.5 گھنٹے سے شروع کر دیں کہ کم از کم 2.5 گھنٹے روزانہ دیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ مشورہ کریں گے اور گشتیں کریں گے اور دعوت دیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، ہر مسلمان کو نمازی بنائیں گے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں گے، ہر عمومی گشت سے جماعت نکالیں گے، پیرینی گشت کے ذریعے جماعتیں بنائیں گے، سروزے کی جماعتوں کے ذریعے مسجدوں میں کام اٹھائیں گے۔ یہ کام ہے، بڑا خوبصورت کام ہے، اونچا کام ہے، انبیاء والا کام ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ اپنی سعادت سمجھ کے کرنا، شوق سے کرنا، خوشی خوشی کرنا، بوجھ نہیں سمجھنا۔ اور ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ نفس کے شر سے کون بچائے گا؟ شیطان کے شر سے کون بچائے گا؟ پھر ہماری ضرورتیں ہیں کون پوری کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کے بہت زیادہ، بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ ہے۔ تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں، تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، کبھی کبھی ہوں کہ بار بار ہوں؟ آج ہماری دعا کتنی دیر کی ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ؟ نہیں 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 نہیں، کم از کم آدھا گھنٹہ روز دعا ہو، آدھا گھنٹہ روز دعا ہو، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ چلو کبھی کبھی 1 گھنٹہ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ سب مانگیں گے نا انشاءاللہ بھائی؟ سب مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، قریب قریب تشکیلیں بہت ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے شہروں میں تشکیلیں خوب ہوتی ہیں، پسماندہ علاقے، دیہاتی علاقے، دور دراز کے علاقے، وہاں جماعتیں کم سے کم جاتی ہیں۔ تو نیت کریں کہ ہم تشکیل کہاں کروائیں گے؟ جہاں ضرورت ہے، پسماندہ علاقے ہیں، دور دراز کی بستیاں ہیں، وہاں تشکیلیں کروائیں گے انشاءاللہ، وہاں تشکیلیں کروائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی مرضی کی تشکیلیں نہیں کرانی، اپنی مرضی کی تشکیلیں مجاہدے ختم ہو جائیں گے، انعامات باقی رہیں گے۔ اپنی مرضی کی تشکیلیں کروائیں، راحت و آرام ختم ہو جائے گا، نقصان باقی رہے گا، نقصان باقی رہے گا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ شب جمعہ کی رات ہے، ہم مانگیں اللہ سے، مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ شب جمعہ یہ مانگنے کی رات۔ پھر محرم کا مہینہ ہے، برکت والا، فضیلت والا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، اور اشہر حرم میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور پھر قیمتی دن رات ہے کہ 1 دن کا جو روزہ ہے نا، 10 تاریخ کا روزہ، 1 سال کے گناہ معاف، 1 سال کے گناہ معاف ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہیں۔ تو بھائی یہ بڑا قیمتی مہینہ بھی، پھر قیمتی رات بھی، قیمتی مہینہ بھی، خوب اللہ سے مانگیں، اپنے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔